الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله العظيم. بقول شاعر سفینہ سپرد خدا کر رہا ہوں، یا الہی تیرے پاک نام سے ابتدا کر رہا ہوں. میری ہر ابتدا تیرے ہی نام سے، میری ہر انتہا تیرے ہی نام سے. تیری حمد و ثنا الحمدللہ کہ تو میرے محمد علیہ السلام کا خدا. محترم صدر مجلس پرنسپل صاحب، ٹیچنگ برادری کے پریزیڈنٹ محترم احسان اللہ صاحب، میرے دوسرے کالج برادری والے اور محترم معزز طلباء کرام، السلام علیکم. نشہ کیا ہے؟ قرآن میں اس کے حوالے سے کیا ذکر ہے؟ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کے حوالے سے کیا ذکر ہے؟ اس کے نقصانات کیا ہیں اور ان کے لیے سزائیں کیا ہے؟ اس حوالے سے قرآن پاک میں ذکر ہے کہ وہ سماج جس میں نشہ عام تھی، وہ سماج جس میں شراب نوشی عام تھی، سب سے پہلے اس کے حوالے سے جو ذکر ہوتا ہے سورہ بقرہ آیت 219 میں اللہ کا فرمان ہے، يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. اے اللہ کے رسول، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں نشے کے حوالے سے، شراب کے حوالے سے. آپ انہیں فرما دیجئے کہ نشہ بہت بری چیز ہے، اس سے بچنا چاہیے. اس کے بعد آیت مبارکہ نازل ہوئی سورہ نساء آیت 43. اللہ کا فرمان اس میں ذکر ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى. اے ایمان والو، اس وقت نماز کے قریب بھی نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو. علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ نے سکر کا لفظ استعمال کیا. سکر سے مراد ہے ہر وہ نشاور چیز جو انسان کے عقل میں فطور پیدا کرتا ہے، انسان کے عقل کو خراب کر دیتے ہیں، چاہے وہ شراب ہے یا دوسری قسم کی چیزیں ہیں. حرمت کے حوالے سے باقاعدہ طور پہ سن 4 ہجری میں سورہ مائدہ کی آیت کریمہ جب نازل ہوئی، انما الخمر یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. انما يريد الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء في الخمر والمیسر ويصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاة فهل انتم منتہون. جب یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اب شراب مکمل طور پہ حرام ہو گئی، اس کا پینا اور اس کا بیچنا حرام ہو گیا. ایک صحابی نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، جب شراب حرام ہوئی، جب اس کا بیچنا حرام ہوا، ہمارے پاس جو شراب ہے اگر ہم اس کو اپنے برادری میں رہنے والے یہودیوں کو صدقہ کرے تو اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، جس ذات نے شراب کو حرام کیا ہے وہی ذات نے اس کو تحفے میں دینا بھی حرام کیا ہے. ایک صحابی نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، اگر شراب کو ہم سرکہ میں تبدیل کرے، اس کی نوعیت کو چینج کرے تو پھر؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، جس حالت میں بھی آپ استعمال کریں وہی حرام ہے. ایک صحابی نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، ہم جس سماج میں رہ رہے ہیں، عرب کے جس خطے میں رہ رہے ہیں، وہاں پہ سردی زیادہ ہے، ہم بیمار ہوتے ہیں، اگر ہم دوائی کے طور پہ استعمال کریں تو؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، جس ذات نے اسے حرام کیا ہے، حرام چیز میں شفا نہیں ہے، دوائی کے طور پر بھی استعمال نہیں کر سکتے. غرض صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے اس فرمان کے بعد مدینے کی گلیوں میں شراب بہنے لگی. جس شخص نے منہ کے قریب لایا تھا وہاں سے پینک مارا، کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا روایت ہے، اللہ کے
فرمایا لعن اللہ الخمر، اللہ نے لعنت کی ہے شراب پہ، اللہ نے لعنت کی ہے شراب پینے والے پہ، اللہ نے لعنت کی ہے شراب پلانے والے پہ، اللہ نے لعنت کی ہے شراب تیار کرنے والے پہ، اللہ نے لعنت کی ہے اس شخص پہ جس کے لیے تیار کی جاتی ہے، اللہ نے لعنت کی ہے جس کے لیے سپلائی کی جاتی ہے، اللہ نے لعنت کی ہے جو سپلائی کرتے ہیں، اللہ نے لعنت کی ہے بیچنے والے پہ، اللہ نے لعنت کی ہے خریدنے والے پہ۔ اس کے بعد مکمل طور پہ جو نشاور چیز ہے اس کی ممانعت کی گئی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کل شرب مسکر فہو حرام، ہر وہ پینے والی چیز جس سے انسان کو نشہ ہوتا ہے وہی حرام ہو گئی۔ پھر ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے اگر کوئی معمولی استعمال کرے تو اللہ کے رسول نے فرمایا ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس چیز کی زیادہ مقدار انسان کو نشہ دلاتی ہے اسی چیز کی کم مقدار بھی استعمال کرنا حرام ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں جو شخص نشہ کرتا تھا لوگ اسے چپلوں سے مارتے تھے، لوگ اسے لاٹھیوں سے مارتے تھے، بندھی ہوئی کپڑے سے مار دیتے، سونٹے سے مار دیتے تھے، کھجور کے شاخوں سے مار دیتے تھے، اور باقاعدہ طور پہ آخری دور میں اس کے لیے 40 کوڑوں کی سزا مقرر کی گئی۔ اسی کے بعد جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، جو بھی نشاور چیز استعمال کرتا خلیفہ رسول اسے 40 کوڑے لگا دیتے۔ اسی کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہر وہ چیز جو انسان کی عقل میں خلل پیدا کرے، انسان کی عقل کو خراب کرتی ہے، وہی نشہ ہے، اور جو بھی اس کا ارتکاب کرے گا اس کو ہم 40 کوڑے لگائیں گے، اس کو ہم 40 کوڑے لگائیں گے، اور باقاعدہ اس کے لیے پھر تعزیری سزا بھی مقرر کی 80 کوڑے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے حضرت سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں ایک شخص تھا رویشد نامی، وہ شراب کا کاروبار کرتا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا گھر جلا دیا، اس کا وہ دکان جلا دیا، یا ایک بستی صرف اسی بنیاد پہ جلا دی گئی تھی کہ وہاں پہ نشے کی کاروبار کی جاتی تھی۔ اس سے ہٹ کے اگر ہم دیکھیں گے، اسلامی تعلیمات سے ہٹ کے ہم دیکھیں گے تو دنیا کی درندہ صفت انسان جس کو وحشی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس کو قتال اعظم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہ وصیت کے وقت کیا لکھتے ہیں جس کا نام چنگیز خان تھا؟ وہ کہتے ہیں میرے بعد میرا بڑا بیٹا جوجی خان خاقان نہیں بنے گا، کیونکہ اس کی بات بات پہ ذرا بات پہ غصہ ہوتے ہیں، وسیلہ بندہ خاقان نہیں بن سکتا۔ میرا باپ میرا دوسرا بیٹا چغتائی خان خاقان نہیں بنے گا، کیونکہ یہ بندہ بات بات پہ میدان جنگ میں کود پڑتے ہیں، اپنے آدمیوں کو ضائع کر دیتے ہیں، لہٰذا ایسا بندہ خاقان نہیں بن سکتا۔ اور میرا تیسرا بندہ خاقان بنے گا، تیسرا بیٹا اختائی خان خاقان بنے گا، کیونکہ یہ صبرناک بندہ ہے، اس کو غصہ جلد نہیں آتا۔ تو جس بندے کو غصہ نہیں آتا یہ صحیح فیصلے کرتے ہیں، اور جس وجہ سے میں اس بیٹے سے محبت کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ میرا یہ تیسرا بیٹا نشے سے نفرت کرتا ہے، میرا یہ تیسرا بیٹا نشے سے نفرت کرتا ہے، اور اسی وجہ سے یہ اکثر صحیح فیصلے کرتے ہیں، اور جو شخص نشہ پیتے ہیں تو وہ صحیح فیصلے نہیں کر سکتے، لہٰذا میرے بعد میرا یہ تیسرا بیٹا خاقان بنے گا، اور اس کے مرنے کے بعد وہ خان اعظم بن گیا۔ تو وہ درندہ انسان بھی نشے سے نفرت کرتا تھا۔ آج ہمارا یہ مہذب ترقی یافتہ سماج بھی نشے کے استعمال پہ پہر کرتے ہیں، تو میرے خیال میں جو نشہ استعمال کرتے ہیں وہ اسی بخشی انسان سے بھی بدتر ہے جس کو تاریخ قتال اعظم سے یاد کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔